الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ پاکستان میں آج 29 رمضان المبارک ہے اور الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے ہی ہمارے سلسلے کا آغاز ہو چکا تھا، اور مفتی سجاد صاحب ہمارے ساتھ آج بھی ہیں اور اب پہلے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ رمضان المبارک کی جو خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں دارالافتاء اہل سنت کا آج آخری سلسلہ ہے، تو مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے کو بھی بغور سماعت فرمائیے، جو مسائل بیان کی جائیں انہیں یاد رکھیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ ایک اور سلسلہ بھی دارالافتاء اہل سنت کا خصوصی طور پر چاند رات کے حوالے سے الحمدللہ ریکارڈ کروایا جا چکا ہے، تو آپ جب بھی وہ نشر کیا جائے گا تو اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ خاص طور پر عید الفطر کے حوالے سے بہت سارے مسائل اس سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کئی لوگ روزے بھی نہیں رکھتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، تو عید کے دن ان کے ساتھ ملاقات کر کے عید مبارک کہنا اور ان سے گلے ملنا کیسا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے نہ رکھنا اور دیگر فرائض پر عمل نہ کرنا یہ واقعتاً بہت بڑی کوتاہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس ماہ رمضان کے روزوں کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے، اگر وہ ساری زندگی بھی اس روزے کے کفارے کے طور پر ساری زندگی روزے رکھے، لیکن اس کے ساری زندگی کے روزے اس روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کتنی بڑی فضیلت اور برکت کا باعث ہیں۔ تو اگرچہ کہ جو اس طرح کے علی الاعلان گناہ کرنے والے ہیں، ہونا تو یہی چاہیے کہ ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے بائیکاٹ سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہرحال بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں سے قطع تعلق کیا جائے تو وہ اپنے ضد سے باز نہیں آتے، وہ اسی طرح اپنی جو ہے وہ جو نافرمانی ہے اسی پہ لگے رہتے ہیں، تو ان سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ ملنا ناجائز ہے یا گناہ ہے، ان سے بھی ملنا چاہیے اور ان سے اس نیت سے ملنا چاہیے کہ ان کو آئندہ عبادت کرنے میں جو ہے وہ ترغیب دلائی جائے عبادت کرنے کی، اور ان کو فضائل بتائے جائیں، ان کو یہ بات باور کرائی جائے کہ دیکھیں جس نے روزے رکھے آج اس کی بھی عید ہے، جس نے نہیں رکھے آج اس کی بھی عید ہے، عید تو دونوں منا رہے ہیں، لیکن جو عید کا حقیقی حق ہے، جو منانے کے اصلی حقدار ہیں وہ کون ہیں، اس کے اوپر ان کو غور کروانا چاہیے۔ تو عید ملنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انفرادی کوشش کر کے ان کا عبادات کے بارے میں ذہن بنایا جائے، ان سے مل کر
ان پر انفرادی کوشش کر کے ان کو نیکیوں کی طرف لانا آج کے دور میں یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ قطع تعلق کیا جائے ان سے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے، یعنی کسی شخص کی ایسی ویلیو ہے کہ اگر وہ کسی سے اس وجہ سے نہیں ملتا ہے کہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اور اس کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو عبرت حاصل ہوگی اور احساس پیدا ہوگا، اور ان کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ آئندہ روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، اس نیت سے کہ دیکھیں میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس شخصیت سے جو دینی طور پر ایک وزن رکھتی ہیں، ویلیو ہیں، تو ان سے ملاقات سے مجھے محرومی ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی کا اتنا وزن ہے یا کوئی ایسا روب دبدبے والا شخص ہے اس اعتبار سے کہ اس کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو احساس پیدا ہوگا، تو پھر ایسے شخص کو نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہر شخص ایسا نہیں ہوتا ہے، تو جو معاشرے کے عام افراد ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے مل کر ان کو نیکی کی دعوت اور نیکی کی ترغیب دلانا چاہیے۔ کم از کم وہ عید والا دن جو ہے وہ گناہوں میں نہ گزاریں، اس نیت سے ان سے ملاقات کر لیں، اور آئندہ آپ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ نیک ماحول کی طرف آ جائیں گے، تو اس نیت سے ان سے بھی ملاقات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائی۔ جی ہم 2 بھائی ہیں، دونوں بھائی مزدوری کرتے ہیں اور ہمارے اوپر قرض بھی ہے تقریباً 2.25 لاکھ روپے، اور ہمارے گھر میں ہماری بہن ایک بیوہ ہے۔ اگر ہم پہ صدقہ فطر لازم ہوتا ہے تو کیا ہم اپنی بہن کو دے سکتے ہیں؟ جی ہوتا۔ اگر صدقہ فطر ان پر لازم ہوتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے یہ عید والے دن غنی قرار پاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ اپنی بہن کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، صحیح۔ جبکہ ان کی بہن سیدہ یا ہاشمی گھرانے سے تعلق نہ ہو ان کا، تو اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ بلکہ صدقات میں افضل یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیے جائیں، کہ اس میں 2 ثواب ہیں، ایک تو صدقے دینے کا ثواب ہے، اور دوسرا صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا بھی اس میں ثواب ہے۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ یا صدقہ دینا جب کہ وہ مستحق ہوں تو افضل ہے یہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حضور میسیجز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پہلا سوال جو یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص کیا جماعت کروا سکتا ہے؟ اس کو اجازت ہے کہ جماعت کروائے؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص اگر امام بننے کا اہل ہے، ساری شرائط اہلیت والی پائی جا رہی ہیں، تو اس کے جماعت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ در حقیقت ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے جس کی طرف سوال میں اشارہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد کی محراب ہوتی ہے وہ خارج مسجد ہوتی ہے، تو عام طور پر محراب خارج مسجد نہیں ہوتی ہے، مسجد کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں جس نے اولاً مسجد کے لیے وقف کیا اس نے محراب کو خارج مسجد قرار دے دیا، تو اس صورت میں خارج مسجد ہوگی، ورنہ محراب خارج مسجد نہیں ہے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر وہ امامت کرے گا تو محراب میں جائے گا اور اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو جیسا کہ بیان کیا گیا کہ عام طور پر محرابیں خارج مسجد نہیں ہوتی، مسجد کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو امام بنایا جا رہا ہے اس میں امام بننے کی اہلیت ہے یا نہیں۔ اگر اہلیت ہے تو امام بن سکتا ہے اور اس میں محراب میں بھی جا سکتا ہے۔ ہاں اگر واقف نے ابتدا سے ہی اس کو خارج مسجد قرار دیا تب بھی وہ امام تو بن سکتا ہے اگر اہلیت رکھتا ہے، اب یہ ہے کہ محراب میں نہیں جا سکتا۔ جب حضور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں پاکستان میں خود بھی ایسے ایک علاقے سے میں رہا ہوں کہ وہاں یعنی وہ شہر جو نا وہ وہاں کے لوگوں کا مقام ہی نہیں ہے، سب ادھر ادھر سے جاب کے سلسلے میں وہاں آتے ہیں، کوئی ادارہ گورنمنٹ نے قائم کر دیا، اور پھر جب عید آتی ہے نا تو لوگ بہت بڑی تعداد اپنے آبائی گاؤں اپنے آبائی شہر کی طرف جاتی ہیں۔ امام حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی وہاں جاب کے لیے آئے ہوتے ہیں اور ساتھ امامت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ 27ویں جب ختم ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ جب ہو جاتا ہے ختم قرآن کا اور اس مسجد میں اگر عید کی نماز نہیں ہوتی تو امام صاحب بھی چلے جاتے ہیں، تو اب پیچھے جو نا وہ معتکفین ہی جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں، یا پھر مسجد کا کوئی بڑا بوڑھا جو بھی لگتا ہے کہ یار یہ نہیں تو یہ بڑے پابند ہیں نماز کے،
تو کیا یہ چیزیں کافی ہیں کہ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، یا ایک بزرگ ہیں اور بڑے پابند ہیں، نماز کے داڑھی ہے، اس سے نماز کرانے کی اہلیت ثابت ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ عید کے دن سے امام حضرات چھٹی پر جاتے ہیں تو پھر وہ نمازوں کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت کے لیے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر اچھا کوئی مل ہی نہیں رہا تو اب ایسی مسجد جس میں 5 نمازیں جماعت سے ہوتی ہیں تو کیا اب جماعت چھوڑ دی جائے وہاں پر؟ اس میں 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام جا رہا ہے اس کی اس اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے کہ پیچھے لوگ نماز کیسے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو لوگوں کو نماز پڑھانے والا ہوگا کیا وہ نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اس کو امام ہی بہتر جان سکتا ہے. اگر سمجھدار امام ہے اور اس کو اہلیت کا کرائیٹیریا جو ہے، معیار ہے، وہ پتہ ہے، تو وہ اپنے جانے کے بعد امام صاحب یا کمیٹی ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے. جہاں تک اہلیت کا تعلق ہے کہ کوئی بھی داڑھی والا نظر آ گیا، کوئی بھی بوڑھا بابا نظر آ گیا، یا کوئی بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوا اس کو امام بنا دیا، تو یہ اہلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اہلیت میں بعض چیزیں تو زہری چیزیں ہیں، جیسے باشرع ہے اور جو ہے وہ علل اعلان گناہ نہیں کرتا ہے، فاسق و فاجر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ایک زہری اس کے حلیے سے لگ رہا ہے کہ ہاں باشرع ہے، فاسق و فاجر نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف حلیے سے نہیں ہے. جیسے امام اگر بنے گا تو وہ نماز میں قرات کرے گا، تو اب اس کا تعلق جو ہے وہ ادائیگی سے ہے، تلفظ. اب اگر اس کی قرات ہی درست نہیں ہے، وہ صحیح قرآن پاک ہی پڑھنا اس کو نہیں آتا، بلکہ پڑھتا ہے تو جو ہے وہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں، جس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کی تو اپنی ہی نماز نہیں ہوتی ہے، اگرچہ وہ باشرعی کیوں نہ ہو. صحیح. تو وہ دوسروں کا امام کیسے بنے گا؟ اگر دوسروں کا بنے گا تو اس کی اپنی نماز بھی جائے گی اور دوسروں کی بھی نماز جائے گی. اسی طرح جو شخص نماز کے مسائل ہی نہیں جانتا کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کون سے نماز کے واجبات ہیں، کون سے مکروہات تحریمیہ ہیں، تو اب اگر ایسا شخص بھی جو ہے وہ امام بنے گا تو اس میں لوگوں کی نماز جو ہے وہ رزق پر ہی رہے گی کہ اب پتہ نہیں فاسد ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا. تو اس لیے امام اور آخری بات یہ کہ جو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ صحیح العقیدہ ہی نہیں ہے، بظاہر باشرع ہے، لیکن معاذ اللہ اس کے عقائد ایسے ہیں کہ جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، صحیح. نظریات ایسے ہیں، افکار ایسے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی امام نہیں بنایا جا سکتا. تو اس لیے اولاً امام کو اور کمیٹی کو اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہی اس بات کا انتخاب کرنا چاہیے، کہ اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ جس کو بطور امام منتخب کر رہے ہیں آیا اس کے اندر امام کی ساری شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر اگر نہیں پائی جا رہی تو وہ اعتکاف میں بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو تو اس کو امام بلانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھلے وہ باشرع اور حلیے کے اعتبار سے وہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ لگے، لیکن اگر اس کے اندر اہلیت ہی نہیں پائی جا رہی امام بننے کی تو اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ در حقیقت احساس سے تعلق رکھتا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کے بچانے کا احساس کیا ہے. آپ دیکھیے کہ گھروں کی طرف جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ راستے میں ڈرائیور کو کچھ ہو جائے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے تو کیا کسی شخص کو بولیں گے کہ گاڑی کو ڈرائیو کرے؟ چلا ہی لو یار. کسی کو بولیں گے یار چلا ہی دو، بڑا سفر کرتے ہو گاڑی میں بیٹھتے رہتے تو اب چلا ہی دو، تو کیا ہوگا؟ اس کا جان جائے گی. صحیح. جہاں جان جانے کا خطرہ ہے وہاں اس کو اپنا رہبر نہیں بنا رہے، وہاں اس کے ہاتھ میں گاڑی نہیں دے رہے. تو جہاں پہ ایمان اور نماز جانے کا خطرہ ہے اور نماز جو ہے وہ رزق پر ہو تو کیا وہاں پہ کسی کو بھی آگے کھڑا کر دیں گے کہ آپ ہمارے امام بن جائے؟ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ وہاں پہ احساس ہے اپنی جان کا کہ جو ہے وہ جان خطرے میں چلی جائے گی، گھر نہیں پہنچ سکیں گے. اور یہاں پہ احساس نہیں ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی، نماز ضائع ہونے کا احساس نہیں ہے. تو اس احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو بھی ملتا ہے اس کو ہم اپنا
امام بنا لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نماز بچانی ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر ہم خود بھی جو پڑھتے ہیں اس میں ہماری نماز میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، تو خود ہمیں جب اپنی نماز کا اپنے اعتبار سے احساس نہیں ہے تو ہم اپنی نماز پھر یوں دوسروں کے سپرد بھی یوں کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے قائد بن جائیں، نہ آپ کی ہونی ہے نہ ہماری ہونی ہے. تو اس میں احساس پیدا کریں، اور نماز ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. یہ آپ کی جان سے بھی زیادہ اہم ہے. جان جائے گی تو دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے، لیکن نمازیں جائیں گی تو آخرت میں ذلت و رسوائی ہوگی. ٹھیک. تو جس کے اندر جتنا احساس ہوگا تو وہ اسی احساس کے پیش نظر ہی کسی کو اپنا جو ہے وہ امام اور پیشوا بنائے گا. اگر احساس نہیں ہوگا تو وہ ہر بندے کو بنا دے گا، اور اس صورت میں اگر وہ اہل نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بعض صورتوں میں نماز ہوگی ہی نہیں، بعض صورتوں میں نماز واجب الیادہ رہے گی، یعنی دوبارہ اس کا پڑھنا ضروری ہوگا، اور گناہ الگ ہوگا. ٹھیک. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی ایسا ہے کرائٹیریا یا ایسی چیز ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ 50 سال ہو گیا نمازیں پڑھتا آ رہا ہے اور پابندی سے آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، لیکن بچپن میں اس نے قراءت نہیں سیکھی تھی، تو کیا ایسا ہے کہ وہ سن کے اور پڑھ کے اس کی قراءت ٹھیک ہو جائے گی، یا اس کو سیکھنا ضروری ہے؟ قرآن پاک اگرچہ اس نے پڑھا تھا پرانے ایک اسٹائل سے جیسے بھی، لیکن صحیح قاری صاحب سے سیکھ کر اس نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے، بغیر سیکھے آ سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ؟ قراءت جو ہے وہ مشق سے آ جاتی ہے، اچھا ٹھیک. کیونکہ اس کا تعلق ادائیگی سے ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ بغور کسی کو ادا کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا سنتا ہے بغور، اور پھر اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی ادائیگی اسی کے مطابق ہو جاتی ہے، صحیح. تو تب تو ادائیگی درست ہو جائے گی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی بھی فن کو سیکھا نہ جائے تو اس کی ادائیگی میں خطرہ رہے گا. ٹھیک ہے. یعنی بعض صورتیں تو اس نے ادائیگی کر کے سیکھ لیں، لیکن سارا قرآن اس نے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے. اب اگر جو ادائیگی والی جو سیکھی ہوئی ہیں مشق کر کے پریکٹس کر کے، اب اگر وہی بھول گئی تو اب کہاں سے پڑھے گا وہ؟ تو ظاہر ہے کہ دوسری جگہ سے پڑھے گا، اور جس کی مشق نہیں کی ہوئی ادائیگی کی وہ آئے گی نہیں. ٹھیک ہے. مشق میں یہ ہوگا کہ جتنی مشق کی ہے یا جن کی ادائیگی سیکھی ہے صرف وہی درست پڑھے گا، اور جن کی نہیں کی ہے مشق ان کو درست نہیں پڑھ سکے گا. امام حضرات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ حافظ ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ سے نہیں پڑھتے، جی. مخصوص صورتیں کیونکہ پریکٹس ہے اور وہی پڑھ پاتے ہیں. اصل میں قواعد کا لحاظ رکھنا ہوگا نا، کیونکہ ایک جگہ تو اس نے سنا ہوا ہے کہ اس کو اتنا کھینچنا ہے، جی جی. یوں جو ہے وہ ہونٹ گول کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، ملانے ہیں نہیں ملانے ہیں، تو وہ ادائیگی کو اس نے بغور دیکھا بھی سمجھا بھی، تو اب وہاں پہ وہ رعایت کر رہا ہے نا، جو صحیح پڑھنے والا ہے اس کو وہ فالو کر رہا ہے، تو وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کافی حد تک یہ صحیح کر لے، کم از کم اتنی اس کی درست ہو جائے کہ جس سے نماز جائز ہو جائے. لیکن جس کو اس نے سیکھا ہی نہیں ہے تو وہاں پہ پھر قواعد کی رعایت کرنی پڑے گی، وہاں پہ قواعد کے اوپر غور کرنا پڑے گا. جہاں پہ قواعد کی رعایت کرنے والا معاملہ آئے گا تو چونکہ اس نے قواعد سیکھے ہوئے ہی نہیں ہیں، وہاں قواعد کی رعایت نہیں کر پائے گا، اور نتیجتاً وہاں پہ غلط پڑے گا. تو اس لیے فن تجوید کو اتنا تو کم از کم سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے بندے کی اپنی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. ایک مزید کال چلائیے. جناب میری طرف ایک میسج آیا ہوا ہے جس میں لکھا ہے، حدیث پاک ہے حوالے سے یہ میسج آیا ہوا ہے کہ جمعہ الوداع جمعہ کے بعد جو ہے 4 رکعت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھو تو اپنی بھی زندگی کی قضا نمازیں وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ممکن ہے کہ کل جمعۃ الوداع ہو، اور یہ کانسیپٹ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوا ہے لیکن مزید. جی یہ کنسیپٹ غلط کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ 4 رکعت نماز ادا کر دینے سے ساری جو ہے وہ زندگی کی قضائیں ادا ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جن کے اوپر نمازیں جن کی قضا ہو چکی ہیں تو شریعت نے اس کو ادا کرنے کا ہی حکم دیا ہے. ٹھیک. اگر صرف 4 رکعت سے ساری زندگی کی پچھلی ساری قضائیں ادا ہو جاتی تو پھر تو یہی حکم دیا جاتا سب کو کہ بھائی جس کی رہتی ہیں وہ آخری جمعہ پڑھ لے. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح کے جو میسیجز چلتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جن کے ذمے جتنی قضائیں ہیں ان کو جدا گانہ طور پر ہر قضا کو ادا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
حضور ایک اور چیز آپ ارشاد فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ آج آخری روزہ ہو، اللہ تعالیٰ میں ایک اور روزہ عطا فرمائے، آمین۔ آج نہیں تو کل جو باربر کی دکانیں ہیں، حجام کی دکانیں، وہاں بھی رش لگ جائے گا، اور جو خواتین کے بیوٹی پارلر ہیں وہاں بھی رش لگ جائے گا، بلکہ آج سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور بکنگ شروع ہو جاتی ہے، اور عید کے لیے خصوصی طور پر جاتے ہیں۔ تو ویسے تو حجامت کروانا سنت یا مستحب جو بھی ہے عید الفطر کے لیے، اسلامی بہنیں بھی جاتی ہیں، جو بھی کیا کیا ان کو احتیاطیں کرنی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شریعت نے منع کی ہیں کہ نہیں کرنی ہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ ایک عید کا مبارک دن ہے، اللہ کی رحمت کا دن ہے، اور نافرمانی کر کے ہم بیٹھے ہوں۔ تو اگر کچھ ارشاد فرما دیں، ہو سکتا ہے کہ کئی سننے کے بعد ذہن بن جائیں، اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی اور اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بھی۔ اولاً اسلامی بہنوں کے حوالے سے کہ اسلامی بہنیں عام طور پر بیوٹی پارلرز یا ایسی جگہوں پر جاتی ہیں، تو عید کے رش میں جو ہے وہ عام طور پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے بیوٹی بڑے پارلر بڑے جو ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ مہندی لگانے والے یا ڈیزائن بنانے والے مرد بھی ہوتے ہیں۔ اگر مرد نہیں ہوتے تو بے پردگی ہوتی ہے، کیونکہ عورت کے ساتھ اس کے محارم بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، تو وہ گہما گہمی اور بے پردگی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو عورت کے لیے جو ہے وہ پردہ کرنا شریعت نے لازم قرار دیا ہے۔ صحیح، تو ہر ایسا مقام کہ جہاں پہ اختلاط ہو، مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط ہو، بے پردگی کی صورتیں ہوں، تو اس سے بچنا ضروری ہے ٹھیک، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور عید کی جو ہے وہ عید کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، انعام، یعنی انعام ملنے کی رات کہا گیا ہے، اللہ، اور احادیث پاک میں آیا کہ ماہ رمضان میں، پورے ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے اللہ سبحانہ، ان سب کے برابر صرف اس ایک رات، عید کی رات میں جو ہے وہ لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام والی رات ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اب اس رات میں روزہ رکھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، اس رات میں مردوں کے ساتھ اختلاط، بے پردگی کرنا، غیر محرموں کے سامنے ہاتھ جو ہے ان کو دکھانا، بازو وغیرہ، مہندی لگوانا، سر کھولنا، منہ کھولنا، تو یہ سب ناجائز امور ہیں۔ اسی طریقے سے بعض فیشن ایسے ہیں کہ جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، جیسے جو ہے وہ اپنے آئیبرو وغیرہ بنانا، اور جو ہے وہ اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بالوں کی ایسی تراش خراش کہ جس سے مردوں سے مشابہت ہو، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ مردوں کو عورتوں کی مشابہت جائز نہیں ہے، عورتوں کو مردوں سے مشابہت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، عورتوں کے لیے زینت اختیار کرنا، اپنے محارم کے لیے زینت اختیار کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ اس کا حکم ہے ٹھیک ہے، شوہر کے لیے، کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کریں۔ اس میں زینت اختیار، جائز زینت اختیار کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس جائز زینت کو اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھ لیں صحیح، کہ اس میں کوئی ناجائز پہلو ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ناجائز پہلو ہے تو اپنے گھروں میں اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ عید کی رات جو ہے وہ بہت ساری خواتین اسلامی بہنیں جو ہے وہ دوسروں کے ہاں مہندی لگوانے جاتی ہیں، ٹھیک، تو جن کے گھروں میں جاتی ہیں وہاں پہ پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ یعنی اب ایک خاتون یہ بولا میں بیوٹی پارلر تو نہیں جا رہی ہوں، میں تو اپنے سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، اب سہیلی کے گھر میں پردے کا انتظام نہیں ہے تو ایک ہی بات ہے۔ تو جو بھی ناجائز زینت ہے اس سے بچیں، ٹھیک ہے، جائز زینت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسرا پہلو ہے مردوں کے حوالے سے، بالخصوص نوجوانوں کے حوالے سے، کہ نوجوان نسل نہ جانے کس راستے پر چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بالوں کی جو تراش خراش ہے، یعنی عجیب و غریب قسم کی، نہ سمجھ میں آنے والی، وہ انسانی سٹائل نہیں ہے، وہ جانوروں والا سٹائل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی لگتا ہے، یعنی کہ بالکل بیچ میں بال ہیں اور ادھر سے پھر ڈیزائن بنی ہوئی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم پہلے ہم دمبے کے اوپر دمبے بکروں پہ ہم دیکھتے تھے، یہ قربانی کی دنوں میں جی وہ سروں پر نظر آتا ہے، جی، اب وہ پہلے دمبو بکروں کے نام سے کٹ مشہور ہوتی تھی، جی جی، اب وہ ہمارے
جو ہے وہ نوجوانوں کے سروں پر وہ چیز نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو صرف یہاں تک تھا کہ بھائی بال آپ نے اتار لیے، اب یہ کہ اس میں بھی تراش خراش، صحیح. یعنی کہ اس میں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عید کے موقع پر، قربانی والی عید کے موقع پر لوگوں نے اونٹوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کٹنگ کی ہوتی ہے نا، اور خوبصورت بنایا ہوا ہوتا ہے، پھول بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پہلے اونٹوں اور جانوروں پر دیکھتے تھے. چلو اونٹوں اور جانوروں پر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں. صحیح. لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں، جو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، وہ تو شرعی احکام کے مکلف ہیں. بے شک. اگر وہ شرعی جو اپنا چہرہ یا اپنے بالوں کی بناوٹ ان لوگوں جیسی رکھتے ہیں کہ جو کفار کی علامات ہیں، یا کفار جس طرح کے ہیئر سٹائل رکھتے ہیں، اچھا ان میں سے بھی بعض ہیئر سٹائل ایسے ہیں جو ان کی مذہبی علامتیں ہیں. وہ لوگ خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ غیر مسلموں میں بھی پھر مختلف خاص فرقے، کوئی شیطانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی دوسرے فرقے، ان کی خاص جو ہے وہ نشانیاں ہوتی ہیں، اور ان کی نشانیاں اسی طرح کی تراش خراش ہوتی ہیں. تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر، اور اسی طرح کی ہم بھی کر لیتے ہیں، اور بڑا فخر کیا جاتا ہے. اور بڑا فخر کیا جاتا ہے. اور بار بار حضرات ایک ویرائٹی لانے کے لیے وہ بھی اس طرح کے ناجائز امور کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور بنوانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ تو ہے حجامت بنوانے کے اعتبار سے. اب دوسرا، بہت سارے کڑے خریدیں گے، بہت کچھ آ گیا تھا. صحیح ہے، اور لاکٹ خریدیں گے. تو وہ حجام کی دکان تو رہنے دے نا، ان کے بھی بیوٹی پارلر ہی ہو گئے مکمل، جو ہے وہ ایک ہی ہو گیا، اسلامی بھائیوں کے اور اسلامی بہنوں کے. ہاں، جس طرح کے وہ عورتوں والے ہی عام طور پر وہ ہوتا ہے، اسی طرح کی تیاری اور اسی طرح کی. تو بہرحال مردوں کے لیے بھی جائز زینت اختیار کرنا جائز ہے، لیکن ناجائز جو زینت ہے اس سے بچا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہا تھا کہ اب کڑے لیں گے. ٹھیک ہے. ڈوریاں، کڑے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اب پونیاں. جی. آپ کو پونیاں لگا کر ملیں گے. تو یہ سارے ناجائز امور ہیں. مرد کے لیے کسی بھی دھات کا کڑا پہننا جائز نہیں ہے، مرد کے لیے پونی لگانا جائز نہیں ہے، یہ عورتوں سے مشابہت ہے. تو اب عید والے دن طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ ملیں گے. پہلے اس طرح کی خرافات سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محفوظ تھا، لیکن اب چون جو ہے وہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بنتی جا رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مختلف جو ہے وہ میڈیا کے سورسز کے ذریعے، تو ویسی نقلیں کر رہے ہیں بغیر اس بات کو سوچے سمجھے کہ یہ کہیں کفر کی علامت تو نہیں ہے، یہ کہیں مسلمانوں کی علامت سے ہٹ کر علامت تو نہیں ہے. اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہے. تو ان تمام ناجائز امور سے جو ہے وہ مرد و عورت تمام کو لحاظ رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. داڑھی شریف رکھیں، مکمل رکھیں، زلفوں کی نیت فرما لیجئے، امامہ شریف سجائیے، سنت کے مطابق ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیے، انشاءاللہ عزوجل اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عطا فرمائے گا، زینت عطا فرمائے گا. ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ایڈوانس زکوٰۃ اگر دیں گے تو یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کس طرح کریں گے، مال کی اس کا حساب کس طرح نکالیں گے؟ اچھا، مجھ پر زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان کے بعد کے کسی مہینے میں فرض ہوئی تھی، ابھی مجھے ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے کہ کب ہوئی تھی، اور میرا معمول یہ ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ہی نکال دیتا ہوں، اور اس کو فور سیف سائڈ تھوڑا زیادہ ہی رکھتا ہوں. تو جواب ارشاد فرما. دو باتیں ہیں ان کی اس سوال میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مہینہ یاد نہیں ہے کہ کب صاحب نصاب ہوئے، تو اس میں یہ غالب گمان اپنا اختیار کرے. ٹھیک ہے. اگر جو ان کا زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے والا مہینہ ہے، اگر وہ جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہے، تب تو ان کا رمضان تک انتظار کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب سال مکمل ہو گیا اب بلا وجہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. اب اگر یہ تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے. ہاں، اگر جو ہے وہ جو ان کا مہینہ ہے وہ رمضان کے بعد ہے اور یہ رمضان میں ادا کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ایڈوانس ادا کر دیتے ہیں. جی. اور ایڈوانس پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ یہ ایڈوانس کس طرح ادا کی جائے گی، حساب کیسے لگائیں؟ حساب کیسے لگایا جائے گا.
تو عام طور پر ہر شخص کو اپنے مال کا پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی سالانہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. تو جو آنے والا سال ہے تو اس کا یہ جو اس سال زکوٰۃ ادا کی ہے اور اپنے مال کا حساب کتاب لگا کر یہ ایک اندازہ کر لیں، فرض کیا کہ میری 20,000 زکوٰۃ بنتی ہے، تو اب یہ اگلا سال آنے سے پہلے پہلے ہر مہینے یا جب بھی کسی کو دیں مستحق کو یہ زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کو لکھتے رہیں. ٹھیک ہے. تو جب سال مکمل ہو تو پھر حساب کر لیں کہ یہ کتنی ادا کر چکے ہیں اور کتنی ان کے اوپر باقی ہے. اگر کچھ باقی ہے تو فوری طور پر سال مکمل ہونے پر ادا کر دیں، اگر کچھ باقی نہیں ہے تو پہلے سے ادا ہو چکی، اور اگر کچھ زائد ہو چکی تو یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے. اگر یہ چاہیں تو اگلے سال کی زکوٰۃ میں بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. سوال یہ تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے اور ان کے چاچو کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اعتکاف توڑ سکتا ہے اپنا انتقال؟ اس طرح کے مسئلے بہت پوچھتے ہیں کہ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو اب جا سکتے ہیں. یہ علماء نے فرمایا ہے کہ کسی محرم یا قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے اعتکاف توڑا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس دن کی ان کو قضا کرنی ہوگی، ایک دن کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. مزید کال چلائیے. کفارہ کیسے ادا کرنا پڑے گا روزے کا؟ جی، روزے کا کفارہ اگر لازم ہے تو کیسے ادا کریں گے؟ کفارہ تو روزے کا یہی ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے ہیں اور بغیر کسی ناغے کے، جن نے بغیر کسی صحیح مجبوری کے بلا وجہ رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے، اور کفارے کی اور بھی شرائط ہیں. تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ ان کے اوپر کفارہ لازم ہوتا بھی ہے یا نہیں. تو جو علم رکھنے والے ہوں گے وہ تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے جب ان سے پوچھیں گے تو تبھی قضا یا کفارے کا حکم ہوگا. قضا تو ہے ہی ہے، کفارے کا حکم اس کے بعد ہی بتایا جائے گا. لیکن کفارے کا طریقہ یہی ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، ان میں کوئی ناغہ نہیں کرنا ہے. اگر 2 مہینے کے روزوں میں ناغہ کر لیا کسی بھی دن تو پھر اثر نو تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے ہوں گے. اگر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو بھی ویریفائی کروا لیں، تو وہ پھر اس کے بعد کا مسئلہ ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جب 2 مہینے کے روزے سنتے ہیں نا بولتے ہیں کہ یہ کیسے رکھ سکیں گے، وہ بھی مسلسل تو کہتے ہیں ہم نہیں طاقت رکھتے. تو طاقت نہیں رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بول دیں کہ نہیں، بڑا مشکل ہے، مشکل ہو جائے گا یا کیسے ہو جائیں گے، تو یہ ایک الگ میٹر ہے. تو اب اگر روزے نہیں رکھ سکتے، واقعی عذر ہے، تو اس کا بھی شریعت نے راستہ بیان کیا ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں کہ اولاً آپ کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے یا نہیں. وہ تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں گے کہ ہاں کفارہ لازم ہوتا ہے، تو پھر آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا. یعنی جب بھی کسی کا روزہ ٹوٹے تو اس کو چاہیے کہ کسی عالم مفتی سب سے پوچھ لیں. ٹوٹا ہے تو اس کا حکم قضا تو اس صورت میں لازم ہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، 61 روزے ہو جائیں گے، قضا تو لازم ہو جائے گی. لیکن اب ہے کفارے کا مسئلہ. تو چونکہ بعض صورتوں میں توڑنے میں قضا صرف قضا لازم ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. لیکن کفارے کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ مسافر تو نہیں ہے، وہ مقیم ہے، اسی طریقے سے اس نے نیت کب سے کی ہے، رات سے کی ہے، دن میں کی ہے، اور پھر روزہ جو ہے وہ کیسے ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے. ہر ایک توڑنے میں کفارہ، ہر ایک توڑنے پر کفارہ نہیں ہے. کوئی چیز لذت کے لیے کھائی ہے یا وہ لذت والی چیز نہیں تھی، تو ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کفارے کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسیج میں کہ تسبیحات یا وظائف جو بھی کیے جاتے ہیں بغیر وضو کے کیے جا سکتے ہیں؟ تسبیحات تو اوراد بغیر وضو کے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں یا کم از کم جو ہے وہ کلی کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے. لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو اوراد ذکر اوراد کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے. یہ کہ 10.5 تولے سونا ہے اور ایک فلیٹ ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ لگے گی یا نہیں؟
10 तोले सोना है और फ्लैट है और फ्लैट किराए पर दिया हुआ है, ज़कात सोने की ज़कात तो लाजिम है। अगर इनके ऊपर इतना कर्जा नहीं है कि 10 तोले सोने की रकम उसमें डूब जाए या निसाब जितनी ना बचे, अगर ऐसा नहीं है तो इनके ऊपर ज़कात लाजिम है। जो फ्लैट वाली सूरत है इसमें ये तफसील है कि अगर फ्लैट इस मकसद के लिए लिया था कि इसको बेचकर इससे नफ़ा हासिल करेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में इसको इन्वेस्ट पर्पज़ के लिए कहें कि इन्वेस्ट पर्पज़ के लिए लिया था कि जब इसके दाम बढ़ेंगे तो इसको बेच देंगे, नफ़ा हासिल हो जाएगा, तो इस सूरत में ये माल तिजारत हो जाएगा और माल तिजारत पर ज़कात होती है। और अगर फ्लैट लेते वक्त माल तिजारत की नीयत नहीं थी, इन्वेस्ट की नीयत नहीं थी, बल्कि अपनी रिहाइश के लिए लिया और अब अगर किराए पर चढ़ा दिया है तो इस सूरत में ज़कात नहीं है क्योंकि ये उसकी हाजत और ज़रूरत में शामिल है, या लिया इसीलिए कि किराए पर चढ़ाकर गुज़र औक़ात करेंगे तो भी इस सूरत में उस फ्लैट पर ज़कात नहीं है। ठीक है। सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरी रिटायरमेंट की जो रकम थी उसको मैंने नेशनल सेविंग में जमा करवाया था, मंथली प्रॉफिट मिलता है जिससे मेरा गुजारा होता है, तो क्या ये प्रॉफिट मेरा हासिल करना दुरुस्त है? आम तौर पर जो तरीका उन्होंने बयान किया है कि इसमें जो मिलने वाला प्रॉफिट है ये सूद ही है, तो सूद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ गोया के ऐलान जंग है, और सूद जो है वो खालिस रकम को भी खा जाता है। ठीक। और सूद लेने वाला जो या सूद खाने वाला शख्स कभी भी सुखी नहीं रहेगा। ठीक। तकलीफ़ों, मुसीबतों, परेशानियों का शिकार रहेगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें जो मिला है हम इसको सेव कर लेते हैं और हमारा गुजारा चलता रहेगा, लेकिन जो आने वाली तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वह इस गुजारे से कहीं ज़्यादा ही हो जाती हैं कि जिस पैसे को लेने को अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, नाजायज़ करार दिया, यहाँ तक कि ऐलान जंग फरमाया, और एक पैसा लेने के ऊपर जो है वो इतनी कभी किस्म की वईद है कि इंसान सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो ऐसी सूरत में ये कहना कि गुजारा हो रहा है तो ये बज़ाहिर जो है गुजारा नहीं होता, बल्कि उससे उल्टा जो है वो नुकसान ही हो जाता है। तो इनको तौबा भी करनी चाहिए। सही। और अपने पैसे वहाँ से आज़ाद करवाने चाहिए, किसी जायज़ कारोबार में लगाएं या ख़ुद कोई जायज़ कारोबार करें। अगरचे कि ये भी आज के दौर में मुश्किल है, इसको हम भी समझते हैं कि जायज़ कारोबार करना या लगाना ये भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सूदी इदारों में रखवा कर उससे सूद लेते रहें और ये कहते रहें कि गुजारा इसी पर होता है। क्योंकि आप अगर मुलाजिम पेशा अफराद और गैर मुलाजिम पेशा अफराद का एक तजिया करें, जायज़ा लें, तो हमारे मुल्क में गैर मुलाजिम पेशा अफराद बहुत ज़्यादा हैं। सही। तो जिनकी कोई पेंशन नहीं है, जिनकी कोई नौकरी नहीं है, वो भी बूढ़े होते हैं, उनका भी गुजारा होता रहता है। इनके पास तो फिर भी कुछ है, जिनके पास नहीं है उनका भी गुजारा चल जाता है, ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन अगर ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में गुजरे तो ये काबिल सताइश ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ये नापसंदीदा ज़िंदगी है और इस तौर पर ज़िंदगी गुजारने से बचना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है। आखिर में एक दावत देना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का बहुत ही प्यारा शोबा जामियातुल मदीना, जहाँ पर आलिम कोर्स करवाया जाता है इस्लामी भाइयों को भी, और इस्लामी बहनों के अलग से जामियातुल मदीना है जहाँ पर उनको आलिमा कोर्स करवाया जाता है। आम तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर जो आलिम और आलिमा कोर्स के लिए दाखिले होते हैं मदारिस के अंदर, जामियात में, वो ईद के बाद का जो महीना है शव्वालुल मुकर्रम उसी में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना में भी इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों के दोनों जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। इस्लामी बहनों भाइयों का जो दरस निज़ामी है उसको अब 6 साल का कर दिया गया है। पहले 8 साल के लिए दाखिले दिए जाते थे, फिर 8 साल के लिए पढ़ा जाता था, अब इसकी मुद्दत कम करके 6 साल कर दिया गया और 6 साला दरस निज़ामी में दाखिले जारी हैं। इस्लामी बहनों का भी गालिबन 6 साल का या 4 साल का 5 साल का है, तो उसके अंदर इस्लामी बहनें भी आती हैं और हज़ारों इस्लामी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में कायम जामियातुल मदीना में
درس نظامی یعنی عالمہ کورس کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ سے بند پڑے تو آپ بھی، اور اگر آپ نہیں تو اپنی اولاد کو، اپنے کسی عزیز کو، کسی دوست کو اس حوالے سے تیار کیجئے، اور کسی ایک فرد کی ذمہ داری لے لیجئے اور اس کو دعوت اسلامی کے جو جامعات المدینہ ہیں ان میں داخل کروائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ باب المدینہ کراچی کے اندر الحمدللہ ایک اور سہولت بھی ہمیں حاصل ہے کہ رات کے جامعات المدینہ بھی موجود ہیں۔ پچھلے سال ان کا آغاز ہوا تھا اور غالباً 4 جگہوں پر یہ جامعات موجود تھے، جس میں کثیر اسلامی بھائیوں نے حصہ لیا اور بہت ہی اچھے انداز سے الحمدللہ اپنا پہلا سال مکمل کیا۔ اس سال بھی انشاءاللہ یہ جامعات موجود ہوں گے، مزید بھی شاخیں کھولنے کا ارادہ ہے، اس کا جلد ہی انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا۔ تو رات کے جامعات میں اگر آپ آ سکتے ہیں، دن میں نہیں آ سکتے تو اس میں داخلہ لیجئے، اور اگر دن کے جامعات جو کہ پراپر ہیں اور ایک باقاعدہ انداز سے چلتے ہیں ان میں داخلہ لے سکتے ہیں تو ان میں ضرور داخلہ لیجئے۔ ابھی بھی داخلے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی چونکہ تعطیلات ہیں، عید کے ایام قریب ہیں، تو عید کے بعد 6 شوال المکرم سے باقاعدہ جامعات المدینہ کی شاخیں کھل جائیں گی، برانچز کھل جائیں گی، ان میں ناظمین موجود ہوں گے جو کہ داخلہ فارم بھی دیں گے۔ آپ ان میں آئیے، داخلہ فارم لیجئے، شرائط پڑھیے، سمجھیے، اور اس کے بعد جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کو فالو کرتے ہوئے داخلہ لیجئے۔ اور یہ داخلے صرف پاکستان میں نہیں ہو رہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں پر جامعات المدینہ کی شاخیں موجود ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ یہ داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ چند ایک ممالک ایسے ہیں کہ ان کا ٹائم کچھ الگ ہے، وہ تھوڑے دیر سے یا تھوڑا پہلے وہاں داخلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام طور پر ممالک ہیں ان سب میں الحمدللہ جامعات میں داخلے جاری ہیں۔ تو سب اسلامی بھائی نیت فرمائیے کہ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس حوالے سے کچھ اب ذہن دیجیے، مدنی پھول دیجیے جامعات المدینہ میں داخلے کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رات کے جامعات ہیں وہ شارٹ ٹائم کے جامعات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 2-2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ جی جی، تو جو تاجر حضرات ہیں یا دن بھر کی مصروفیات رکھنے والے ہیں تو وہ رات کے جامعات عشاء کے بعد میں شروع ہوتے ہیں، داخلہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ جب ترغیب دلا رہے تھے تو یہ بات میری ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم سے ہماری صرف دنیا بنتی ہے، ٹھیک، اور جو دینی تعلیم ہے اس سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ عالم خوشحالی ہوتا ہے الحمد، اور جو دینی تعلیم ہے یہ ہمیں اسلامی طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے سبحان اللہ، کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، گھر والوں کے کیا حقوق ہیں، اور پھر ہماری عبادات کی اصلاح، ہمارے معاملات کی اصلاح۔ یعنی دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ درس نظامی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ صرف اپنی نماز درست کر لی، اپنے جو ہے وہ روزہ درست کر لیا۔ نماز روزہ نہیں، بلکہ آپ نے اپنے تمام تر دنیاوی معاملات درست کر لیے۔ آپ نے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، وہاں پہ بھی ناجائز سے بچیں گے۔ آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے، وہاں پہ بھی ناجائز سے بچیں گے۔ اور کیا کیا دنیاوی معاملات میں کیا کیا ناجائز امور ہیں، کون سا سود ہے، کون سا غلط کام ہے، تو یہ جو دینی علم ہے یہ ہمیں اس کی معرفت نصیب کرتا ہے، اس کی پہچان نصیب کرتا ہے۔ تو اس سے دنیا بھی سنورتی ہے، اس سے دین بھی سنورتا ہے۔ عقل مند شخص وہی ہے کہ جو دونوں نفع حاصل کرے، یعنی اپنے دین کو بھی سدھارے اور اپنی دنیا کو بھی بہترین کرے۔ تو دینی علم دونوں دنیا کو بہترین کر دیتا ہے۔ دنیاوی علم صرف ایک چیز کو بہترین کر دیتا ہے اور وہ بھی قسمت والوں کا بہترین ہوتا ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ کہ ڈگریاں لینے والے کئی ہیں لیکن ملازمت کتنے لوگوں کی ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اب جس نے دنیاوی علوم میں اپنا وقت صرف کیا لیکن اس کو ملا کچھ بھی نہیں، اس کی ڈگری کسی بھی کام نہیں ہے۔ چلو جس کی ڈگری کام آ گئی تو یہ کچھ نہ کچھ اس نے فائدہ حاصل کر لیا، لیکن وہ بھی دنیا سے، دین سے غافل ہو کر۔ لیکن اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو آپ کو دونوں فائدے حاصل ہوں گے اور آپ بہترین زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے علم دین کا ایک بہت بڑا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ذریعہ اور بھی ہے، اگر اس طرح باقاعدہ آپ جامعات میں داخلہ نہیں لے سکتے تو آن لائن بھی ہمارا ایک شعبہ ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ وہاں پر الحمدللہ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے اور کم و بیش 26 کے قریب کورسز الحمدللہ کروائے جاتے ہیں جس میں درس نظامی بھی شامل ہے۔ تو اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں شعبہ جات کی اگر تفصیلات جاننا چاہیں
تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر ڈپارٹمنٹس کا جو آپشن ہے وہاں مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ویب سائٹ کا لنک موجود ہے اور جامعۃ المدینہ کی ویب سائٹ کا لنک بھی موجود ہے، وہاں پر جا کر آپ مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دارالافتاء اہل سنت کا رمضان ٹرانسمیشن میں آخری سلسلہ تھا، لیکن الحمدللہ رمضان کے علاوہ بھی دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ روزانہ پیر، منگل اور بدھ مغرب کی نماز کے بعد، جس طرح آپ مغرب کی نماز کے بعد ممکن ہے کہ 7:45 بجے تک انشاءاللہ جلد ہی اس کا اعلان ہو جائے گا، لیکن 7:45 یا 7:50 پر اس کا آغاز ہوا کرے گا۔ اور جمعرات کو چونکہ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے تو اس لیے عصر کی نماز کے بعد ایک وقت مقررہ پر پاکستانی جو عصر کی نماز ہے باب المدینہ کی، کراچی کی مدنی چینل پر یہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بدھ کے دن صبح 8:15 بجے بھی بالخصوص کینیڈا، USA وغیرہ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ تو ان سارے سلسلوں کو دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ اتوار کے دن بھی الحمدللہ مغرب کے بعد دینی مسائل، شرعی مسائل پر مشتمل سلسلہ احکام تجارت، جس میں خاص طور پر تجارت، خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دن بھی الحمدللہ استاد محترم مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہ العالیہ کا سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف، بہت ہی معلوماتی اور ایسی باتیں کہ جو ہم سوچتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کنفیوژن ہوتی ہیں، اس سلسلے میں ان چیزوں کی ازالے کیے جاتے ہیں اور بیان کیا جاتا ہے اور وضاحت کی جاتی ہے۔ تو یہ روزانہ ہی الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی جانب سے مختلف سلسلے پیش کیے جاتے ہیں، ان کو دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ مدنی چینل کے دیگر نشریات کو بھی دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن مفتیان کرام نے کرم نوازی فرمائی، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جن مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے سلسلے کو دیکھا، دوسروں کو ترغیب دلائی، اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔